الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، حصہ 75 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 29 شوال 1444 ہجری اور 20 مئی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈیورنگ دس ویک یعنی اسی ہفتے کے دوران میں پاکستان میں یہ اہم ایک بات ہوئی کہ حکومت کی طرف سے پٹرول کی قیمت کو 282 روپے کچھ پیسے سے 270 روپے کچھ پیسے تک یعنی کر دیا گیا، پٹرول سستا کر دیا گیا۔ اب چند پیسوں کو چھوڑ کے آپ تصور کو سمجھیں، کانسیپٹ کو یعنی آپ گرپ کرنے کی کوشش کریں کہ جب پیٹرول کو 282 سے 270 پہ کیا گیا تو سارے ملک میں اس مقررہ تاریخ تک سب نے پھر اس کو قبول کیا، اور پھر تمام پٹرول پمپوں پہ 270 کی تختیاں بھی نظر آنے لگ گئیں، اور پھر پٹرول 270 پہ بکنے بھی لگ گیا۔ اب اس میں چلیں ٹھیک ہے جی، حکومت کی تعریف ہونی چاہیے کہ اس نے سستا کیا، ٹھیک ہے، یہ قابل تعریف ہے کہ لوگوں کے لیے چیزوں کو، پٹرول کو سستا کیا گیا۔ تصور سمجھنے والا یہ ہے کہ جب یہ سب مل کر کے 282 روپے والے پٹرول کو 270 روپے کر سکتے ہیں اور صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی جو پٹرول کے ساتھ نتھی کیا گیا ڈالر ہے، وہ جو پیٹرو ڈالر ہے، وہ جو 1975 سے لے کے آج تک دنیا بھر کے انسانوں کے گلے کا وہ پھندا بنا ہوا ہے، اس ڈالر کو بھی تو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ ڈالر جو ایک رات میں 30 روپے، 18 روپے، 13 روپے بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ اگلی ہی صبح ایک ایگزیکٹو آرڈر سے اس کو پھر کم بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ 4-6 بینک اور یہ 4-6 فوریکس ڈیلر، ان کو جب پتہ ہو کہ بھئی ایگزیکٹو آرڈر آ گیا ہے اور ہماری گردن دبا لی جائے گی، تو کیا مجال ہے، کیا جرت ہے کہ یہ ڈالر جو ہے وہ اپنی پیرٹی بدلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کی پیرٹی کو اگر بڑا احسان کر کے یہ 287 سے 285 روپے لاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو اندر سے تکلیف ضرور ہوتی ہے، ورنہ یہ 287 کو 200 بھی کر سکتے ہیں، 200 کو 150 بھی کر سکتے ہیں، 150 کو 100 بھی کر سکتے ہیں، 100 کو 50 بھی کر سکتے ہیں، 50 کو 16 بھی کر سکتے ہیں۔ 16 روپے کا ڈالر اس حقیر نے اپنے سکول ٹائم میں دیکھا ہوا ہے۔ عمران نظر حسین صاحب نے 1960 کی دہائی میں 1.25 روپے کا امریکی ڈالر دیکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی اگر یعنی تناظر میں پیچھے کو دیکھتے چلے جائیں وقت کے لحاظ سے، تو 1:1 کی پیرٹی پہ یہ سب کچھ تھا، اور ان سب کو بدلنے میں تماشا کیا کیا گیا کہ خلافت کے اسلامی نظام کو چھپایا گیا، ہٹایا گیا، اور جمہوریت کے نام پہ بدماشی والا، لوٹ مار والا، ڈاکے کا نظام لایا گیا کہ 4 سال تم بدماشی کرو پھر تم چلے جاؤ، پھر 4 سال یا 5 سال تم آ جاؤ، پھر تم بدماشی کرو، پھر تم چلے جاؤ، پھر اگلا تیسرا آ جائے، پھر وہ 2 سال 2.5 سال 3 سال وہ بدماشی کرے، پھر وہ چلا جائے، اور عوام شکل دیکھے کہ کس کا گریبان پکڑنا ہے۔ تو گریبان تو خیر اللہ پکڑے گا ان کا، اور ان کے لیے جو دنیا اور حشر دونوں میں ذلت کا اور خواری کا اور شدید عذاب کی جو وعیدیں ہیں، وہ وعید، وہ وعدہ، وہ پورا ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ اسلام کو یہ ہمیشہ سے دبانے کی کوشش کرتے آئے ہیں، کیونکہ اسلام ہمیشہ غریبوں کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اور ان کا ڈاکہ ڈالنے کا انداز کیا ہے، کبھی پیٹرول، کبھی ڈالر، کبھی پیٹرو ڈالر۔ تو جب ایک ایگزیکٹو آرڈر سے 282 روپے والا پیٹرول 270 پہ آ سکتا ہے، تو پھر 287 والا ڈالر بھی 16 روپے کے اوپر لے جایا جا سکتا ہے۔
₹1.25 کے اوپر لے جایا جا سکتا ہے، جس کے زندہ گواہ آج بھی موجود ہے۔ 1:1 کی پیرٹی پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ کب؟ جب 3 باتیں، 3 چیزیں، 3 قسم کے ادارے وہ اکٹھے ہوں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جب پاکستان میں 282 والا پٹرول 270 پہ آیا تو پٹرول پمپ والے کو اور گاہک کو، موٹر سائیکل والے کو، کار والے کو، سب کو پتہ ہے کہ بھئی بندوق والے، قلم والے، ترازو والے یہ سب گرفت کریں گے کہ اگر 270 سے ہٹ کے اب قیمت رکھی تو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب قیمت کو مستحکم کرنا ہو تو بندوق والا، قلم والا اور ترازو والا یہ تینوں ایک پیج پہ ہونے چاہیے، اور انہی کی قوت سے یہ سب مستحکم قیمت کا نظام ممکن ہے اور آج بھی ممکن ہے۔ اور اگر یہ پٹرول کو 12 روپے نیچے لا سکتے ہیں تو ڈالر کو بھی لا سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ لائیں تو پھر قرآن سنو قرآن کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بریٹن ووڈ اکارڈ، یہ جناب اقوام متحدہ کا تماشا، یہ IMF کے تماشے، یہ پچھلی صدی کے 44 اور 45 سالوں میں ہوئے، یعنی 1944 1945، اور 44 اور 45 کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ان اداروں کی نسبت سے آج ہمارے لیے نشانیاں کیا ہیں۔ 26ویں سورۃ الشعراء، اور آیات ابھی آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے 44 اور 45، 44 45۔ ان 2 نمبروں کی بھی آپ پچھلی صدی کی ان سالوں سے نسبت دیکھیے گا کہ ان اداروں کو آج ہمارے لیے کس طرح بطور مثال یہاں پہ قرآن میں درج کر دیا گیا۔ کب کیا گیا؟ وہ 1400-1500 سال پہلے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہماری ہی جیت ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے ان جادوگروں کی جنہوں نے اپنی رسیاں بھی ڈالیں اور اپنے عصا بھی ڈالے۔ لفظوں پہ غور کیجئے۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، حبال حبل کی جمع ہے، رسی کی جمع ہے، رسیاں، حِبَالَهُمْ ان کی رسیاں انہوں نے وہ ڈالیں۔ وَعِصِيَّهُمْ، عین صاد الف، عصا ہو تو ایک، اور یہاں پہ پلورل جمع کا صیغہ ہے، وَعِصِيَّهُمْ یعنی ان کے عصا، پلورل، انہوں نے اپنے ڈنڈے بھی ڈال دیے، لاٹھیاں بھی ڈال دیں۔ اب ہوا کیا؟ دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ آیت تھی جی 44 نمبر۔ اب آگے پڑھیے 45 نمبر۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، یعنی کھا گیا۔ اب دیکھیں کمال حکمت ہے اللہ کی کہ ادھر سے بھی سانپ، ادھر سے بھی سانپ، جادوگر بھی سانپ وہ دکھا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی سانپ ہی بن رہا ہے، بڑا اژدہا، اور وہ ان کو کھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر بڑا اہم ہے، حِبَالَهُمْ رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ اور لاٹھیاں، ڈنڈے۔ آج کے دنیا بھر کے اداروں کو آپ دیکھ لیں، یہ قلم سے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ ترازو سے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ مینجمنٹ سے متعلقہ، یہ مالیاتی ادارے، خواہ یہ اسمبلیاں، قانون ساز ادارے، یہ ان سب کو ہم رسی کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں، جو بنی نوع آدم کے گلے میں پھندا بنا دیے گئے ہیں۔ اور ان اداروں کی حفاظت کے لیے خواہ آپ تلوار شمار کر لیں، ڈنڈا شمار کر لیں، بندوق شمار کر لیں، یعنی اس کو اسلحے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ تو ڈنڈا بمعنی قوت، زور، اسلحہ، اور رسی اور لاٹھی دونوں ڈالی گئیں جادوگروں کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈالا اور وہ ان رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا گیا، نگل گیا۔ سبق کیا ہوا؟
سبق یہ ہے کہ جب یہ ادارے بندوق والے، قلم والے، ترازو والے، ان تینوں کو آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو رسی اور لاٹھی کا تصور سمجھ آئے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ ان سب کو کھا گیا، نگل گیا۔ یعنی جو بندوق والا عوام الناس کے حق پہ ڈلنے والے ڈاکے کو نہ روکے، نہ روک سکے، نہ روکنا چاہے، بلکہ ان کا ساتھی بن جائے، اور وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اور اقوام متحدہ کی تعریفیں بیان کرتا پھرے، IMF کے ساتھ معاہدے کرتا پھرے، تو پھر ایسی رسی بھی نگل لینے کا حکم ہے، اجازت ہے۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو، یعنی وہ عصا جو ید بیضاء میں ہو، جو نورانی ہاتھ میں ہو۔ یعنی آج اس کی تشبیہ یہ ہے کہ وہ دیندار طبقہ جو آج بھی اداروں میں اپنے قرآن کے ساتھ، اللہ اور رسول کے ساتھ محبت لیے بیٹھا ہے، وہ ایماندار طبقہ ان اپنے اپنے متعلقہ افسران کو قابو کرے، پکڑ لے، گرفت کرے، ان کی نگل لینے سے آج ان کو آپ یوں سمجھیں کہ پکڑ کے ان کو اپنے ایک سائیڈ پہ بٹھا دینا ہے، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے پیٹرول کی طرح ڈالر کی قیمت کو بھی نیچے لایا جا سکتا ہے۔ اور قرآن میں رسی اور لاٹھی کا ذکر بے معنی نہیں ہے، آیت نمبر 44 اور 45 میں بے معنی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، یعنی جو بندوق والا، جو عصا والا وہ عوام الناس کی حفاظت نہ کرے تو پھر اس کے عصا کو بھی کھا جانے کا حکم ہے، اور یہ قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔